کہ وہاں پر یعنی رسول خدا کی پوری زندگی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہاں پر وہ تو ذکر ہے کہ یہ دین کے منکر ہیں، مشرک ہیں، ان میں یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، لیکن یہ کہیں پر بھی ایک جگہ پر بھی آپ کو کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی کہ جس سے یہ سمجھ میں آپ کو آئے کہ جناب ان کی وجہ سے مسلمانوں کا کام خراب ہو جائے گا. ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں. تو اس ساری بات کو جب آپ ملائیں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ انسان اگر مسلم اور مومن ہے تو اس کی ڈیلنگ خدا سے ہے، اور اس کے تمام معاملات کو صحیح کرنے والا، صحیح ٹریک پہ رکھنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، مصائب اور مسائل کو حل کرنے والی ذات خدا کی ہے. دوسرے کا اس میں کوئی گزر دخل ہی نہیں. ان کو ہم کیوں روئیں بیٹھ کے؟ تو ہمیں جو ہے اصل کیا کرنا ہے؟ اصل جو ہے وہ ہمیں اپنے ایمان کے معیار کو بڑھانا ہے، اپنے تقوی کو مستحکم کرنا ہے. جو کام خدا نے ہم کو بتائے ہیں وہ سارے کے سارے کام کرنے ہیں. ان میں مجاہدہ بھی ہے، جیسے ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے، وہ سب ہے. لیکن کامیابی یا ناکامی ڈپینڈ کرتی ہے ہماری حالت پر، نہ کہ کسی اور کی. یہ اصل بات ہے. ٹھیک ہے، اس سے ڈس ایگری تو نہیں کرتے آپ لوگ؟ نہیں سر، صحیح ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. ہمارے اوپر ہے. اچھا، ایک میں صرف کمنٹ جی سر، عزم کی وجہ سے جی فرمائیے، کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ دی عزم مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا عزم جو ہے وہ ہم عزم وغیرہ سب ایمان سے آتا ہے. ایمان سے آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں میدان جہاد زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، وہ ایمان اور تقوی سے آتی ہیں، تزکیے سے آتی ہیں. صحیح سر یہ سارا الٹیمیٹلی مطلب ڈائریکٹ کر رہا ہے تزکیہ نفس کی طرف، اخلاق کی طرف انسان کا بلڈ ہونے. ہاں، کیونکہ تزکیہ اور خلقی ہے جو ایمان اور تقوی کو بناتا ہے. اور ایمان اور تقوی اگر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، ان کنتم مؤمنین، تو خدا پھر آپ کے دیگر مسائل کو حل کر دے گا. پھر پرابلم نہیں ہے. یعنی کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہر پیغمبر کے لیے جو ہے وہ مطلب کس طریقے سے خدا معاملات کو سازگار بناتا چلا جاتا ہے. جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ایک جملہ ہے کہ میری نصرت کی گئی ہے روب سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جب وہ فرعون کے دربار میں گئے تھے بچپنے کی حالت میں، تو خدا نے کہا تھا وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ اے موسیٰ میں نے اپنی طرف سے محبت کو تیرے اوپر ڈال دیا تھا. یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو موسیٰ کو دیکھے گا اس بچپنے کی حالت میں، وہ اس کے دل میں، اپنے دل میں ان کی محبت محسوس کرے گا. تو اب کوئی قتل کر سکتا ہے ان کو؟ بتائیں. نہیں کر سکتا نا. تو خدا جو ہے نا وہ ان طریقوں سے آپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، خدا کا جو نظام ہے نا وہ ایسے چلتا ہے کہ ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جی اتنا بڑا ظالم اور ٹائرنٹ اور فلاں فلاں فلاں، خدا یوں چٹکی میں اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے. لیکن اس کی اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایمان. ان کنتم مؤمنین. صحیح. ٹھیک ہے، تم ایمان اپنا صحیح کرو، اپنے ایمان کو پولیوشن سے، گند سے نکالو. اور دیکھیں ایک جو سب سے بڑی بات ہے کہ یعنی ہم نے رسول خدا کے حوالے سے بھی یہ سارے واقعات پڑھے ہیں نا، آپ لوگوں نے بھی پڑھے ہوں گے، بلکہ اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ رسول ایک دفعہ تھوڑا سا الگ ہو گئے تھے اپنے ساتھیوں سے، درخت کے نیچے تھے، ایک شخص آگے تلوار کھینچ کے کھڑا ہو گیا کافر کہ اے محمد تم کو مجھ سے کون بچائے گا. پتہ ہے نا آپ کو یہ سارے واقعے؟ جی جی یہ سنا ہوا واقعہ. تو اس میں جو ہے حضور اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ، بس آرام سے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی کہا اللہ، اور اس کے ہاتھ پہ لرزہ طاری ہوا اور تلوار نیچے گر گئی. آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس سے پوچھا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا.
صحیح. تو یہ ایمان اس کو کہتے ہیں نا. یا یہ کہ ہر وقت ہم ایمان کی اور اپنے تمام دین کی مالا بھی جپیں اور راگنی بھی الاپیں، اور اس کے بعد ہمارے لیے ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ مخالف اور دشمن کے پاس ہو. یہ کون سا ایمان ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ان اللہ قوی عزیز. خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ ہوا مدبر الامور. اور ہم اس بات کے خدا خدا بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، دینداری کے بھی مظاہرے کریں، اور اس کے بعد ہمارے دل میں یقین ہو کہ ساری طاقت جو ہے نا وہ دشمن کے پاس ہے، مخالف کے پاس ہے. یہ ہے کوئی ایمان؟ مجھے بتائیں. سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ سر وہ ایمان کے ساتھ یہ بھی تو ضروری ہے کہ جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے نبر آزما بھی تو ہونا ہے. صرف اللہ کے اوپر تو نہیں میں چھوڑ اس سکتے کی ہیں. بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پہلا سر اس مسئلہ کی جو ہے بات نا ہم وہ کبھی اس بھی نہیں جگہ کر پر رہے ہے. ہوتے ہیں. سر اس کی بات تو ہم کبھی بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ نبر ہونے کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھنے، اپنے تیر اور تلوار تیار رکھنے. اگر یہ نہیں رکھیں گے، لیکن آپ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور سے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں ہماری تمام مشکلات کے ذمہ دار فلاں، یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ جی سر بولو. آپ مجھے بتائیں، یہ جملہ بہت زیادہ کامن ہے یا نہیں؟ جی ایسے ہی ہے. پھر تو یہ جملہ خلاف قرآن ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے. سر یہ تو خدا نے بھی کہا ہے نا، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور میرا نقطہ جو ہے نا وہ یہاں پر ہے. میں اس کی بات تھوڑی کر رہا ہوں کہ آپ نبرد آزما نہ ہو اور تیار نہ ہو. یعنی یہ بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں وسیلہ 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 وسیلہ، اور وسیلے کو بہانہ بنا کر ہم خدا ہی کو چھوڑ دیتے ہیں. کرتے ہیں یہ کام یا نہیں کرتے؟ جی ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ وسیلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو کیا خدا نے ایسا کوئی وسیلہ اختیار کرنے کی بات کی ہے؟ یہ قرآن کی آیت آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلۃ. خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو اور تلاش کرو. تو یہ کون سا وسیلہ ہے کہ جو خدا ہی گم کرا دیتا ہے؟ نقطہ یہاں پر ہے. تو یہ جو پرابلم آ رہی ہے، جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہاں پر ہے، اس پر نہیں ہے کہ آپ تیار نہ ہوں اور آپ نبرد آزما نہ ہوں اور آپ مجاہدہ، یہ سب کچھ بھی بات نہیں. لیکن پہلا اس بات کو ایکنالج کرنا ہے کہ اپنی ہر حالت کی اصل ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے، جو لوگ ماننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. اور جو مشکل اور مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہوتے ہیں. وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہوتا ہے اس کی وہ پرابلم. یہ ہے اصل بات. ٹھیک. اچھا جناب، تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پچھلی دفعہ میں نے سورہ طٰہٰ کی آیتوں سے گفتگو کی تھی کہ جس میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اے ابن آدم، یعنی آدم اور اس کی پوری نسل، جب تم زمین پر اتار دیے گئے ہو تو یہ زندگی جو ہے یہ سخت ہے، یہ زندگی آسان نہیں ہے، اور اس زندگی میں کامیابی کے لیے تمہیں میری ہدایات کا بہت سختی سے پابند ہونا پڑے گا. اور اگر تم نے میری بتائی ہوئی گائیڈنس کو اگنور کیا یا اس کے خلاف عمل کیا تو پھر تمہاری نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تھی نا؟ پھر تمہاری کیا؟ اگر اس کے تمہاری خلاف نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
یہ آیت جو آپ نے جی سمجھ آ گئی 26 نمبر کی آیت سورہ اعراف کی، اس میں تو یہ بات سورہ آراف کون کی سی آیت بات نہیں ہے؟ کر رہا میں، یہ کہہ رہا ہوں جو پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی سورہ طٰہٰ سورہ کے طٰہٰ آخر کی سے، دعوت، ہاں سورہ طٰہٰ کی دعوت اس میں تھا. ٹھیک. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ ضلالت کا شکار ہوگا، نہ شقی ہوگا، نہ شقاوت کا شکار ہوگا. ٹھیک. تو بنی آدم کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا جو پورا ایک اکمالی نقشہ ہے، یعنی اوور آل جو اسٹریٹجی ہے، وہ سمجھ میں آ گئی نا کہ کیا ہے؟ جی کلیئر ہو گئی نا بات وہاں؟ کلیئر ہو گئی، کلیئر ہے. صحیح ہے. اب اس اچھا کے اس میں بعد ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کلیئر ہو گئی تھی، اور اس کے اندر جو ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جو ہمارا سلیبس ہے وہ وہی ہے جو 14-15 ہم نے پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں اخلاق کے. ہاں بنیادی طور سے تو وہی ہے، کیونکہ جب تک نفس میں وہ صفات پیدا نہیں ہوں گی اس وقت تک نفس کسی میننگ فل ایکٹیویٹی کے قابل نہیں ہوگا. صحیح. ان ٹرمز آف آخرت دنیا میں تو بہت کچھ کر لے گا، لیکن ان ٹرمز آف آخرت جو ہے یا ان ٹرمز آف ریالٹی آف لائف وہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ کا پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہی ہے. 14-15 پوائنٹس جو ہیں وہ ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اب جو سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں اس میں تفصیل ہے. کس بات کی تفصیل ہے؟ کہ اے بنی آدم تمہیں کیا کرنا ہے، ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ. اس کے مین پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہاں پر سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا تھا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا. ٹھیک. اب وہ ہدایت کیا ہے خدا کی اولاد آدم کے لیے، اس کی تفصیل سورہ اعراف کی آیتوں میں. صحیح. تو یہ ہمارے لیے بہرحال بہت بڑا اعزاز ہے کہ پروردگار نے جہاں پر پیغمبران سے بات کی ہے وہاں پر یعنی اولاد آدم کو اس قابل سمجھا ہے کہ اولاد آدم سے براہ راست گفتگو کی ہے. یہ بہت بڑا فخر ہے، افتخار ہے بنی آدم کے لیے. ٹھیک. کہ جیسے آپ دیکھیں یا بنی آدم یعنی ڈائریکٹ خطاب ہے اولاد آدم سے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس تاکہ تمہارے جسم کی عریانیت اور برہنگی کو چھپائے اور تمہارے لیے ایک زینت کا بھی سبب بنے. یعنی یہ بات ہو رہی ہے ظاہری لباس کی. اور نازل کرنے کا معنی، اب یہاں پہ نازل کرنا جو ہے نا یہ تھوڑا سا ایک ٹپیکل ورڈ یعنی ڈیفیکلٹ ورڈ ہے. نازل کرنے کا کیا مطلب ہوا جی؟ اس طرف کوئی ہمیں ذرا روشنی ڈال سکتے ہیں اس پہ؟ لباس ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا. تو نازل کا کیا مطلب ہے؟ لباس آسمان سے اترا ہے؟ نہیں سر، غالباً یہ بات ذہنوں میں القاء کر دی کہ لباس کی ضرورت ہے پوشیدگی کے لیے سطر کی. جیسے ہاں یہ نہیں کہ نازل کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ اوپر سے نیچے آنے کا ہوتا ہے. کہ انسان جب اس دنیا کی زندگی میں داخل ہوا تو فزیکلی جو انسان تھا نا وہ لائک اینیمل تھا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اس کا میں تھوڑا سا دوسرا معنی لے رہا ہوں. اچھا ایک منٹ میں بات پوری کر لوں پھر آپ اپنا معنی بھی بتا دیجیے گا. صحیح. کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں جب داخل ہوا ہے تو فقط اپنا بدن لے کے داخل ہوا ہے
اور یعنی کہ اس حوالے سے اس میں اور حیوانات کے جیسے حیوانات تو نہیں کپڑے پہنتے، نہ حیوانات کو اس بارے میں ہدایت دی گئی ہے، خدا کی طرف سے کوئی قدرتی ہدایت نہیں ہے ان کا۔ اگر آپ کہہ لیں کہ جو بھی لباس ہے وہ ان کا فر ہے یا کھال ہے، تو انسان کیوں، یعنی انسان کو پھر یہ بات کیوں ہے کہ تم لباس پہنو اپنے نیچرل، جیسے بعض دنیا کے اندر ایسے قبیلے ہیں جنگلوں میں کہ جو لباس پہننے کو معیوب سمجھتے ہیں، یعنی کہ جب گئے لوگ وہاں پر ان علاقوں میں تو وہ ان کا لباس دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تم عجیب قسم کے احساس کمتری کا شکار ہو کہ نیچر نے، قدرت نے تم کو جو حسن دیا ہے تم اس کو چھپائے چھپائے کیوں پھرتے ہو، اس کو ظاہر ہونا چاہیے یا اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے باہر۔ تو یعنی نازل کرنے کا معنی یہ ہوگا کہ یہ جو آئیڈیا ہے لباس کا اور کنسپٹ ہے یہ انسانیت پر اوپر سے آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا کی طرف سے یہ ہدایت انسان کو ملی ہے کہ انہیں حیوانات کے طریقے سے اپنی باڈی کو ایکسپوز کر کے اور اس انداز سے نہیں رہنا۔ جی رضوان بھائی اب آپ بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ جو آخری جملہ کہا نا میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لباس تو لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں اس نازل کرنے کے معنی میں یہ لے رہا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ انسان کا لباس ہے یا تقوی اس کا لباس ہے، تو وہ یہ بعد میں تقوی آ رہا کی ہے، ہدایت، وہ بعد میں آ رہا ہے، جی اس وہ لیے کہ تقوی اس کی جو کو الگ ہدایت سے ہے۔ بیان کیا گیا ہے۔ تو اچھا یہاں پر جو لباس کا معنی ہے وہ ظاہری لباس ہی ہے۔ اچھا صحیح، ٹھیک ٹھیک، تو نازل ہر اس چیز کو آپ کہیں گے نازل کیا گیا جس کے بارے میں گائیڈنس اور ہدایت اور انفارمیشن انسان کو لائک گیون یعنی دی گئی ہے، عطا کی گئی ہے۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اب لوہا تو نازل کیا ہوتا ہے، وہ تو نیچے سے اوپر آتا ہے، اوپر سے نیچے آنے کی تو بات ہی نہیں، نیچے سے اوپر آتا ہے۔ اب اس کے لیے وہ لوگ جو سائنس اور قرآن کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ توجیحات پیش کرتے ہیں کہ بھئی جو لوہا ہے، جتنا بھی ارتھ میں لوہا ہے وہ ارتھ سے پیدا نہیں ہوتا، وہ میٹیورائٹس میں پایا جاتا ہے جو فضا میں چکر لگاتے ہیں، جب وہ زمین سے ٹکراتے ہیں تو لوہا، اب یہ سب بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو لوہا ہے اور لوہے سے جڑی ہوئی صنعت ہے وہ انسان کو تعلیم دی گئی ہے، وہ انسان نے اس کا علم حاصل کیا ہے۔ تو جو چیزیں یعنی کہ جو ہم نے بالکل شروع میں سورہ اقرا میں پڑھا تھا کہ علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان بالقلم، کہ قدرت کے اصول اور قوانین کے ذریعے سے جو سکھایا وہ بالقلم ہے، جو انسان کو مطلب انسپریشنز کے ذریعے سے جو علم آتا ہے وہ ما لم يعلم ہے، وحی کے ذریعے سے جو علم آتا ہے وہ ما لم تکن تعلم ہے، یعنی وہ انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا وہ علم جو وحی کے ذریعے سے آتا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ تمام کے تمام علوم کی مختلف شاخیں ہیں کہ جو بنی آدم کو عطا ہوئی ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ ورڈ اپروپریٹ ہے انزلنا۔ یہ معنی کلیئر ہو رہا ہے؟ سر تھوڑا سا اور دوبارہ سے ذرا بتائیے۔ کلیئر نہیں ہوا سر۔ یعنی جب انزلنا کا معنی یہ ہوا کہ ایک چیز اوپر سے آپ کے پاس آئی، یعنی آپ کو دی گئی، آپ کے اوپر اتری، آپ کو عطا ہوئی، یعنی تو کہ جو لوہے کا زندگی کے اندر لوہے کا استعمال کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں اور جو اس کے منفعت کے جو طریقہ کار ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ایز اے ہدایت کے طور پر عطا کیے۔ یعنی کہ جیسے میں نے ابھی 3 مثالیں آپ کو دی نا کہ خدا کہہ رہا ہے انسان کو علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اور علم ما لم تکن تعلم، یعنی 3 چیزیں ہیں، علم کے 3 درجات ہیں۔ ایک بالقلم ہے، یہ قلم، اس پر ہم نے بات کی تھی تفصیل سے کہ یہ قلم کیا ہے، یہ قدرت کے لاز، نیچرل پرنسپلز ہیں کہ جو پوری زندگی میں موجود ہیں۔
اور انسان کو کی عقل میں یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ ان کو ریڈ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. ٹھیک. ما لم یعلم یعنی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو خود پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دماغ میں وہ سب کہاں سے آ گیا. یعنی زیادہ تر ایجادات جو ہوئی ہیں مین وہ انسپریشن سے ہوئی ہیں. انسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک چیز پر کام کر رہا ہے، ایک بالکل سے ایسی چیز سامنے آ گئی جو اس نے سوچی بھی نہیں تھی، یا دماغ میں ایسا خیال پیدا ہو گیا جس کی طرف پہلے کبھی توجہ نہیں کی تھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسپریشن. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی بتائیے، جنہوں نے سوال پوچھا تھا بتائیں. جی سر آ رہی ہے. تو یہ ہو گیا ما لم یعلم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، وہ ہم نے ان انفیوژنز کے ذریعے سے تمہارے اندر، تمہارے نفس میں وہ ڈالا. اور ایک ہے ما لم تکن تعلم، جس کا علم تم حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے، کچھ بھی کر لو. وہ علم کیسے عطا ہوا؟ بذریعہ وحی. اور اس میں خاص طور سے کیا ہے؟ علم توحید اور علم آخرت. اور تقریباً یعنی کہ جو اخلاقیات ہیں اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ یہ اس کی پوری جو تفصیلات عطا کی گئی ہیں وہ انسان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا. انسان کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس سے باہر ہیں. یعنی بالکل اسی طریقے سے آپ کہیں کہ جیسے جانوروں کی یا حیوانات کی کیپیبلٹی سے باہر ہے کہ وہ کمپیوٹر بنا لیں یا کوئی ایروپلین بنا لیں، یہ ان کی کیپیبلٹی سے باہر ہے. ٹھیک. تو خدا نے انسان کو وہ بھی دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سر کہ جیسے بعض اوقات انسپریشنز ڈپلیکیٹ بنا کر آتی ہیں علامہ بالقلم کے ساتھ. بالقلم الگ ہے. بالقلم کا مطلب ہے ان قوانین قدرت کو دیکھنا، سوچنا، اس کے اوپر ہے انسپریشن، اور اس کے اوپر ہے جی اس کے اوپر ہے وحی. ٹھیک. تو یہ جو علم کے مختلف موارد ہیں یہ سب کے سب انسان کو عطا ہوتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اس کو علم تشریح عام طور پر کہتے ہیں نا. جو ایک منٹ پہلے اپنے سوال تو کلیئر کر لیں کہ یہ تمام جو علوم کے مقامات ہیں یہ انسان کو عطا ہوتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو چیز عطا ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے، نیچے سے اوپر جاتی ہے؟ اوپر سے نیچے. جو اوپر سے نیچے آتا ہے اس کے لیے کیا ورڈ ہے؟ انزلہ. نزول. ٹھیک. تو وہ اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انزلنا کا سینس کیسے بن رہا ہے؟ کہ جہاں جہاں پر انسانیت کی گائیڈنس ہو، رہنمائی ہو، ان کو نئی باتیں بتائی جائیں، سکھائی جائیں، تو خدا کیا کہے گا کہ ہم نے یہ چیز تم پر نازل کی. یعنی تمہارے اوپر سے، تمہارے بلند مقام سے تم کو ایک چیز عطا ہوئی. جی اب آپ فرمائیں. اور سر اس کا تعلق تجسس، انسان کے اپنے جو فطری تجسس ہاں ہے اس سے بھی وہ بھی ہوگا. ہے بالکل. کیونکہ دیکھیں پہلا قدم یعنی خدا نے جب آپ کو عقل، فطرت، پیغمبر اور کتاب دے دی تو اب اس کے بعد قدم ہم کو بڑھانا ہے، پھر کچھ ملے گا. اب اس کے آگے خدا نہیں دے گا. تو یہ بات ہو رہی تھی ظاہری لباس کی کہ جس کو ہم نے نازل کیا تاکہ وہ تمہاری عریانیت کو چھپائے اور یعنی موسموں کی سختیوں سے تمہیں محفوظ رکھے. اس میں تمہارے لیے زینت ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن پھر اس کے بعد جو آگے بات ہوئی وہ لباس التقوی. اب یہاں پر جو قرآن کریم کا ایک بالکل اسپیشل اسٹائل ہے کہ ظاہر سے چیز کو اٹھا کر اور باطن اور معنوی یعنی ملک سے چیز کو لے کر ملکوت میں پہنچا دینا.
کہ فقط اور فقط اس لباس کی طرف نہ دیکھتے رہنا، فقط اور فقط اس لباس کو نہ سمجھنا کہ یہی لباس ہے تمہارا، بلکہ لباس التقوی. اور یہاں اس آیت میں خاص بات کیا ہے کہ تقوی کے لیے لباس کا ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو غور کریں. یعنی تقوی جو ہے وہ پوشاک ہے کہ جو انسان پہنتا ہے، لیکن کس کا لباس ہے تقوی؟ یہ مومنین کا. بتائیں جی. مومنین کا. نہ جیسے جو لباس پہلے بیان ہوا یہ تو آپ کا بدن اوڑھتا ہے اپنے گرد. اللہ کا لباس اللہ کا تقوی، لباس، تقوی کے لیے لفظ لباس یوز ہو رہا ہے، تو یہ کس کا لباس ہے؟ نفس کا. نفس کا لباس ہے. جو تمہارا اصل وجود ہے، جو تمہارا نفس ہے، جو تمہاری حقیقت ہے، وہ یہ کوٹ پینٹ نہیں پہنتی. ٹھیک، تمہارے نفس کا لباس کیا ہے؟ تقوی، یا نعوذ باللہ تقوی نہیں تو کفر اور شرک و نفاق. اگر نفس نے تقوی کا لباس نہیں پہنا تو پھر دوسری طرح وہ لباس پہنا ہے. اور یہ دعائے مکارم الاخلاق میں بھی امام سجاد علیہ السلام نے اس سے ملتے جلتے جملے کہے ہیں. آپ میں ذہن کسی کے ذہن میں؟ یہ آپ نے بھیجی ہے نا دوائی؟ جی کسی کے ذہن میں ہے؟ اللہم حلنی بحلیت الصالحین وَأَلْبِسْنِي زِینَةَ الْمُتَّقِین. اے خدا میرا حلیہ، جو حلیہ جیسے ہم حلیہ بناتے ہیں نا اپنا پورا اٹائر بنانے میں لباس بھی ہوتا ہے، ٹرمنگ بھی ہوتی ہے، بال بھی ہوتے ہیں، داڑھی مونچھیں بھی ہوتی ہیں، فیس پاؤڈر بھی ہوتا ہے لیڈیز کے لیے، زیورات بھی ہوتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر کیا بنتی ہیں؟ انسان کا حلیہ. اللہم حلنی بحلیت الصالحین، مجھے کون سا حلیہ دے؟ صالحین والا. لیکن یہ حلیہ بدن والا نہیں ہے، میرے نفس کا حلیہ، صالحیت والا حلیہ. وَأَلْبِسْنِی، اور مجھے لباس پہنا دے، زینت المتقین، جو متقین کی زینت والا لباس مجھے پہنا دے. تو ٹھیک ہے، اور اس لباس تقوی میں کیا خاص بات ہے کہ لباس تقوی آپ کی جان کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ اتر سکتا ہے، یہ بات نہیں کہ اتر نہیں سکتا، لیکن یہ لباس بدن کے لباس کی طرح نہیں ہے کہ آل دا ٹائم آپ کے بدن سے الگ ہے. یہ لباس کبھی بھی آپ کے بدن کا حصہ نہیں بنتا. لیکن اگر تقوی کے لباس کو صحیح طریقے سے پہن لیا جائے تو پھر یہ تقوی کا لباس آپ کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک، آپ کے وجود پھر اسی سے ڈیفائن ہوتا ہے، اس میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے، اس میں جذب ہو جاتا ہے، اسی وجودیت میں شامل ہو جاتا ہے. ذالک خیر، وہ ہے خیر، وہ بہتر ہے کہ فقط اور فقط اس لباس کے پیچھے مت جاؤ کہ جو زینت ہے، جس میں بدن کو آرام ہے، جس میں بدن کے لیے آرائش ہے، بلکہ جو خیر ہے لباس، وہ لباس تقوی ہے کہ جو تمہاری جان کا لباس ہے، تمہارے نفس کا لباس ہے، اور کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے ساتھ چلے گا. وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اور سورہ حج کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ یہی لباس تقوی جو ہے نا، یہ تمہارے لیے سواری بھی بن جاتا ہے. یہ تمہارے لیے یعنی کہ جیسے آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا آج کل ایک مطلب جو یو ایس ملٹری اور انہوں نے بنایا ہے، اور سائنس فکشن فلموں میں بھی دکھاتے ہیں کہ پورا ایک سوٹ پہن کے، اور بندہ جو ہے نا وہ سوٹ میں ہی سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے اور سفر طے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ لباس تقوی جو ہے نا، یہی ہے اس کی نوعیت کہ یہ لباس
تمہاری جان کا حصہ بنے گا، تمہارے وجود کا حصہ بنے گا، اور پھر یہ تمہیں سواری کے طریقے سے لے کر کہا جائے گا، خدا تک لے کے جائے گا۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتے، سورہ حج کی آیتیں، لیکن جو تقوی ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے، ٹھیک، وہ خیر۔ وَذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور وہ ہیں آیات الہی تاکہ تم اس کو یاد رکھو، تذکر کرو۔ ٹھیک ہے محترم، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی نصیحت کیا ہوئی بنی آدم کو؟ لباس، اپنے لباس پر نظر، تقوی۔ جی، اپنے لباس پر نظر رکھو، یعنی اگر آپ اس کو اپنے لباس پر نظر رکھو کہ ظاہری لباس پاک ہو، باطہارت ہو، اور باطنی لباس تقوی ہو، کس پر نظر رکھو؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، پھر اس کے بعد اے بنی آدم کہیں شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے پیرنٹس کو آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ان کو جنت میں نہیں باقی رہنے دیا۔ ينزع عنہما لباسہما، کہ اس نے کس ترکیب کیا استعمال کی کہ ان سے ان کے لباس کو اتروا لیا، یعنی کہ جب وہ اس شجر کو چکھ بیٹھے تو جنتی لباس سے محروم ہو گئے، اور یہ شیطان کا فتنہ تھا جس میں اس نے آدم اور حوا کو کھینچ لیا، اور اس اس میں کا بھی مقصد کیا تھا؟ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کے شرمگاہوں کو ان کو دکھا دے، اور ان کو، تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بنیادی طور سے جو خدا کی سب سے بڑی نصیحت ہے بنی آدم کو، وہ کیا ہے کہ اپنے بدن کو بے لباس نہ کرو، حجاب کا خیال رکھو، ورنہ شیاطین کے فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ نصیحت کلیئرلی سمجھ میں آ رہی؟ جی جی سر جی، بتائیں باقی جی جی لوگ بھی بالکل سمجھ میں آ رہی ہے بالکل نا؟ صحیح، ہاں بالکل صحیح ہے۔ کہ مین پرابلم، یعنی شیطان بنیادی طور سے کہاں ہٹ کرتا ہے؟ پہلے کیا ہٹ کرتا ہے کہ بنی آدم سے ان کے لباس اتروانے، جو کام اس نے آدم اور حوا کے ساتھ کیا اور جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلنا پڑا، یہی کام وہ تم سب کے ساتھ کرے گا۔ تو تمہیں کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ صرف اپنے ظاہری لباس کا نہیں، بلکہ لباس تقوی کا۔ اور یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے نفس کے لباس کا خیال نہ رکھے تو ظاہری لباس اترے گا یا نہیں اترے گا؟ وہ بھی اتر جائے، ہاں وہ بھی اتر جائے گا۔ صحیح، ٹھیک۔ تو لباس تقوی اگر سلامت رہے گا، لباس ایمان باقی رہے گا، تو بدن پر بھی لباس رہے گا، اور جو یعنی کہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فتنے فساد، ان سے بھی انسانیت محفوظ رہے گی۔ اب یہ کتنی بڑی نصیحت ہے، کتنی امپورٹنٹ ایڈوائس ہے خدا کی طرف سے، اور ہماری نظروں کے سامنے کہ شیطان نے کہاں پہ لا کے انسان کو مارا ہے، اس کو گڑھے میں گرایا ہے، اسی جگہ پہ، ٹھیک۔ یعنی جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں، یعنی ابھی بھی جیسے ایران کے اندر بھی جو فتنہ ہے جس کو سارے مغربی ممالک سب مل کر ہوا دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہی فتنہ نہیں ہے؟ جی یہی فتنہ ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے کہاں پر ہاتھ رکھتا ہے؟
یہ لباس اتروا دو، ٹھیک. پھر اس کے بعد یہ میرا آسان شکار ہے، کیونکہ جب جسے قرآن کہہ رہا ہے سوآتہما، ان کے پوشیدہ مقامات یا شرمگاہیں، جب ایک دفعہ وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں تو انسان کو شہوت کا غلام بنا دینا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے. پھر شہوتوں کے غلبے میں حجاب، اور یہ حجاب مرد اور عورت دونوں پر ہے، ٹھیک ہے. حجاب کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ حجاب کا مطلب خالی عورت کا پردہ اور مرد کا جو دل چاہے کرتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، صحیح ہے. اور قرآن کریم میں اگر آپ سورہ نور میں دیکھیں گے اور باقی ان میں دیکھیں گے تو ادب اور تمیز اور تہذیب مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ حجرات میں بھی جب اجتماعی اخلاق پڑھے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ اس میں کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے بہتر ہوں، اور عورتوں میں سے ایک گروپ دوسرے عورت کے گروپ کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ یہاں پہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں پر بھی اجتماع ہوگا وہاں پر مسلمانوں میں مرد اور عورت مکس اپ نہیں ہوں گے، ٹھیک. تو یہ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا جی اس میں تھوڑا سا میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہاں پر بھی جو اس آیت میں بھی پہلے جو ہے نا وہ لباس تقوی اترا ہے، پھر لباس ظاہری اترا ہے. نہیں، یعنی آدم پہلے اللہ کی انسٹرکشنز کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد وہ لباس ظاہری اترا ہے. یعنی لباس تقوی پہلے اترا ہے، پھر لباس ظاہری اگر اترا ہے. ہاں آپ اس سینس میں کہیں یعنی تقوی سے مراد کوئی وہاں پر وہ نہ لے جو نارمل، یعنی تقوی سے مراد اگر آپ یہ لیں گے کہ جو تعریف ہم نے بیان کی کہ یعنی ہمیشہ خدا کی نظروں کے سامنے رہوں، ہاں اس میں کمزوری آئی جی، اس چیز میں کمزوری آئی. اور وہ پھر شیطان نے جتنے طریقے پر استعمال کیے تھے حربے کے، کہ قسمیں کھائی تھیں، میں نصیحت، تو جی یعنی کہ پہلے تقوی، جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے تقوی میں مسائل آئیں گے ایمان میں، پھر یہ سب ہوگا. ٹھیک. تو یہ ہے، اور یہ نصیحت کون کر رہا ہے بنی آدم کو؟ جی اللہ کر رہا ہے، پیغمبر نہیں کر رہے، اللہ خود کر رہا ہے، خود خدا کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنا اہم ہے یہ معاملہ، کتنا اہم ہے کہ جس کو قرآن کریم میں کس انداز سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ والی ہدایات جو ہے نا یہ بزبان پیغمبر نہیں بیان ہو رہی. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے، یہ نہیں کہا جا رہا، ڈائریکٹ ہے یا بنی آدم. اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر، اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے. بالکل. انہو یراکم، بے شک انہو یعنی وہ شیطان، یراکم وہ تم کو دیکھتا ہے، ہوا و قبیلہ اور اس کا پورا قبیلہ ہے. اب یہاں سے ہم کو ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ شیطان فقط ابلیس نہیں ہے تنہا، اس کا بھی پورا قبیلہ ہے. یعنی جیسے ہم نے جو بات کی تھی کہ ملائکہ آپ کی سپورٹ میں اور شیطان اور اس کا قبیلہ آپ کا دشمن. اور شیطان اور اس کا قبیلہ مینلی کون سا وہ لے کر آتے ہیں آپ کے پاس؟ اپنا تیر، ہتھیار، لباس اتار دو. اور وہ بات ابھی رضوان بھائی نے صحیح کہی کہ پہلے لباس تقوی، لیکن ایک پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ لباس تقوی ہر مسلمان کے پاس نہیں ہے. اس لیے تھوڑی سی میری زبان رک رہی تھی کہ ظاہری لباس ہر مسلمان کے پاس ہے لیکن لباس تقوی ہر مسلمان کے پاس نہیں ہے. تو بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ وہ تقوی کا لباس اپنے نفس کو پہنائے اور اڑھائے.
تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ شیطان بھی ہے، اس کا قبیلہ بھی ہے، اور وہ تم کو ایسی جگہوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، اور تمہیں یہ بالکل نہیں اندازہ ہوتا کہ کون تمہارے پاس شیطان کا نمائندہ بن کر آ رہا ہے۔ کون سی بات شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، کون سی بات ملک کی طرف سے آ رہی ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے انسان کو؟ بہت زیادہ کیسے پکڑیں گے ہوشیار آپ؟ ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، بصیرت چاہیے، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، یعنی وہی پھر بات معرفت اور تزکیے، اور اس میں بصیرت میں موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی کیا ہے بصیرت اور تزکیے کے افیکٹو ہونے کے لیے؟ تذکر بھی اور سچائی بھی، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ صداقت جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنے اندر سے خراب صفات کو باہر نکالتے ہیں، اچھی صفات پیدا کر لیتے ہیں، لیکن کس جگہ پہ جا کے مار کھا جاتے ہیں؟ امتحان کے، آزمائش کے مرحلے میں، کہ ہمارے اندر سچائی پورے طور سے نہیں ہوتی۔ اور سچائی سب سے زیادہ کہاں پر متاثر ہوتی ہے؟ جب اپنا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، مطلب جہاں اپنے اپنا کوئی معاملہ، مفادات، اپنے مفادات کا انتخاب ہے، اپنے مفادات اور اپنے رشتہ دار وہی اور اپنے اقتدار، اپنا اپنے قوم قبیلہ، ٹھیک ہے، ان مقامات پر آنے کے بعد بہت انہیں اچھے اچھے لوگ صداقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے جی بالکل صحیح ہے کہ یعنی کہ آپ جب اپنی معرفت پر، اپنے تزکیے پر محنت کریں گے، تو یعنی جیسے تزکیہ آپ سمجھ لیں آپ نے ایک کوالٹی، صفات حاصل کر لیں، لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے اور آپ ان صفات کو استعمال کرنے پر آئیں گے، تو وہ صفات استعمال ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ صداقت موجود ہو، یعنی جو وہیکل ہے، جو ایجنٹ ہے، جو آپ کی کسی صفت کو روبہ عمل لاتا ہے، وہ ایجنٹ کیا ہے؟ مینلی صداقت ہے۔ اگر وہ سچائی نہیں ہوگی تو انسان، یعنی مثال کے طور پر علم ہوگا یا صبر و شکر ہوگا، لیکن غلط جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ رفتہ رفتہ ضائع بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تفکر کو استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے، تفکر کو، لیکن صداقت نہیں ہوتی تو وہ تفکر ہی انہیں ضلالت تک لے جاتا، گمراہی تک لے جاتا۔ محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام اعلیٰ صفات ہیں، لیکن وہ کیونکہ صداقت اور سچائی نہیں ہوتی تو وہ صفات انسان کو پھر ضلالت تک لے جاتی ہیں۔ تو مین جو وہیکل ہے، جو حرکت میں لاتا ہے اور آپ کے نفس کے اندر تزکیہ شدہ صفات کو کامیابی تک پہنچاتا ہے، وہ وہیکل مینلی سچائی اور صداقت ہے۔ ٹھیک، یہ بات کلیئر ہو گئی؟ مطلب اس کو میں سر سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی آپ کی کوئی صفت ہے اور جب اس کو استعمال کرنے پہ آتے ہیں، تو وہاں پر جب اپنے مفادات آ جاتے ہیں، وہاں پر سچائی ہونی چاہیے، اور ہمیشہ پرابلم نہیں، وہیں پہ ہمیشہ آتی ہے، ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ ہونی ہونا چاہیے، جی۔ اور ہمیشہ پرابلم وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر ان صفت کا استعمال ہونا ہوتا ہے، وہاں وہ انکار مطلب رک جاتا ہے۔ ہاں، یعنی کہ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ اگر دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں نبہ بالتفکر، یعنی اپنے نفس کو بیدار کرو، ہوشیار کرو تفکر کے ذریعے سے، یا امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا کی آیتوں میں 1 ساعت کا، 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی مستحب عبادت سے افضل ہے۔ تو اس کا، اور تفکر کرنا ایک کوالٹی ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے،
ہاں ایک quality ہر انسان کر سکتا ہے تفکر؟ نہیں کر سکتا. لیکن یہی تفکر دنیا میں بہت سارے لوگ اور سائنٹسٹ اور یہ سب کرتے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ کیا دیتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، دین جھوٹ ہے، دین فریب ہے، فراڈ ہے. تو یہ جو قوہ تفکر اس کے پاس تھی، جو یہ صفت تفکر اور ایک لحاظ سے مطلب علم والی جو کوالٹی اس کے پاس تھی، وہ صداقت کے نہ ہونے کی وجہ سے اینڈ اپ کہاں پہ کر رہی ہے؟ گمراہی پہ جا رہا ہے، جی جہالت پہ جا رہا ہے. ضلالت. ہاں ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یعنی کافی لوگ جو غلط کام بھی کرتے ہیں، ان کے اندر صبر یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ان کے مقابلے میں استقامت دکھانے کی طاقت ہوتی ہی نہیں ہوتی، جو صفت صبر ہے. ہوتی ہے غلط ہوتی کام ہے، کرنے والوں میں. ہوتی ہے. لیکن وہ صداقت نہیں ہے. وہ صبر صداقت کے ذریعے سے نہیں ایکٹیویٹ ہو رہا، تو وہ صبر کہاں لے جاتا ہے؟ ضلالت کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک. تو یعنی کہ جب تزکیہ نفس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس میں آپ کا پورا ہم نے یہ صفات نکالو، یہ صفات ڈالو اور اس کے ذریعے سے اپنا خلق بناؤ، اور پھر آخر میں ظاہر ہے کہ وہ صفات کیا ہوں گی؟ وہ میدان عمل میں آئیں گی. لیکن میدان عمل میں آنے کے لیے اگر اس کا مین پروپیگیٹنگ ایجنٹ صداقت نہیں ہے، تو وہی کی وہی صفات پہ گمراہی میں لے جا کے اتار دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے نہیں؟ صحیح. یعنی اسی وجہ سے ہم بہت ساری اچھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کس بات کا ہم خیال نہیں رکھتے؟ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم جو بھی رستہ لیں وہ رستہ حق ہو، سچ ہو. اس بات کا دھیان نہیں رکھتے ہم، تو وہ سب میس اپ ہو جاتا ہے. اور ہم یعنی کہ اچھائی اور اچھی صفات رکھنے کے باوجود کسی مقام پہ نہیں آ پاتے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. تو شیاطین کس کے اولیاء بنتے ہیں؟ جو ایمان والے کو، جو اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں. ٹھیک. تو اصل مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ اچھا، اور اس میں اس آیت، اس جو جملہ ہے، اس میں سب سے خاص بات کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیں مجھے. مطلب اللہ نے قرار دے دیا نا، جالنا انا ٹھیک. جالنا، کہ کہ ہم نے قرار دے یہ دیا. کام جو ہو رہا ہے کہ شیاطین اولیاء بن رہے ہیں لا یؤمنون کے، یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. خدا کی طرف سے. یہ بہت اسکیری پارٹ ہے. یہی تو سارے کا سارا مسئلہ ہے کہ خدا اس بات کو اجازت دیتا ہے شیاطین کو کہ یہ تمہارا مال لے جاؤ، میرا تعلق نہیں اس سے. مصیبت کا کوئی علاج ہے؟ بتائیں مجھے. اگر نعوذ باللہ یہ والی حالت آ جائے، اس کا کوئی علاج ہے؟ نہیں، علاج نہیں ہوگا. یہ تو عجیب تباہی ہے کہ جب لوگوں کو یا کسی قوم کو خدا قبول کرنے سے انکار کر دے. ٹھیک. پھر اس کے بعد وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یعنی جس کے لباس اتر گئے، جس نے تقوی کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کے کام کون سے ہوں گے؟ فاحشات. پھر وہ لوگ فحش میں مبتلا ہوں گے. اور فحش کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فحش کا پراپر میننگ کیا ہے؟ واضح برائی، مطلب کھلی ہوئی برائی. نہیں، فحش کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ظاہر نہیں ہونا چاہیے اس کو ظاہر کیا جائے. یعنی جیسے گالی بکنا فحش ہے. ٹھیک ہے. بغیر لباس کے لوگوں میں آنا فحش ہے. بدتمیزی
बदतहजीबी फहश है, ठीक। यानी बदतहजीबी का मतलब है ये वो बिहेवियर्स हैं जिनको जाहिर नहीं होना चाहिए और कोई जाहिर करे। गालम गलौच चुगलखोरी ये क्यों फहश है? इसलिए कि जबान से ये अल्फाज नहीं निकलना चाहिए और निकल रहे हैं। बदन को उर्यानियत के साथ मजमे में एक्सपोज नहीं होना चाहिए और हो रहा है, ठीक है, तो ये फहश है। बात वाज़ेह होगी कि फहश की डेफिनेशन काफी फैली हुई है, फकत ये नहीं जिसको हम समझते हैं फहश। तो जब ये अपने तकवा के लिबास को जाया करने के बाद फाहिशा का मुर्तकिब होते हैं और उनको तंबीह की जाती है, तो क्या कहते हैं? वजदना अलैहा आबाअना, हमने अपने आबाओ अजदाद को इन्हीं रस्तों में पाया था, ठीक। वल्लाहु अमरना बिहा, और उससे बढ़कर मजीद खुराफात क्या है अल्लाह ने हुक्म कि दिया। और ये सारे के सारे काम जो है ना, ये सिर्फ आबाओ अजदाद से नहीं आ रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने भी यही काम करने का है। अल्लाह ने भी कहा है कि ये सब कुछ करो। कुल इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फहशा, ऐ पैगंबर इनके जवाब में आप कह दीजिए कि अल्लाह कभी भी बेहयाई यानी फहशा का हुक्म नहीं करता। और हया का माना भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि रसूल खुदा एक किसी सहाबी के घर गए, वो ऐसे ही अपने कपड़े उपड़े उतार के बिल्कुल मुख्तसर से लिबास में बैठे हुए थे। तो रसूल खुदा ने उसको कहा कि ये क्या हाल तुमने बनाया हुआ? तो क्या या रसूलल्लाह, यहाँ कोई भी नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तो आपने फरमाया खुदा इस बात का सबसे ज्यादा हकदार है कि तुम खुदा से हया करो, ठीक है। हया एक बहुत अजीम सिफत है जो बदकिस्मती से हमारे दरमियान अब उसकी वर्थ वैल्यू बड़ी कम हो गई, ठीक है। तो यानी खुदा से सबसे ज्यादा जिस चीज की हया करना है वो अल्लाह है, और अल्लाह से हया करने का मायना उसमें ये भी है कि मैं जब खुदा की बारगाह में हाजिर हूँ, जैसे नमाज में, तो ऐसे ही नहीं कि आप कहें जी फिकी एतबार से दुरुस्त है, बनियान और हाफ पैंट में खड़े हो गए, फिर कुछ नहीं कर रही आपको यहाँ पे, लेकिन ये किसके खिलाफ है? ये अदब मअल्लाह और खुदा की बारगाह में हया के खिलाफ, कि इस तरीके से खुदा की बारगाह में नमाज के लिए हाजिर हो जाए खड़े, ठीक है। तो ये अहम है बहुत, फहश और उसके मुकाबले में हया। तो तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि खुदा कभी भी किसी बेहयाई के काम का हुक्म देता है। कुल अमरा रब्बी बिल क़िस्त, कह दो कि मेरा रब फ़क़त और फ़क़त क़िस्त, यानी क़िस्त का मतलब क्या होगा? इंसाफ, अदल, अदल अमली, ठीक। यानी वो अदल जो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में नजर आए, ठीक है, वो क़िस्त है। तो खुदा इस बात का तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमली तौर पर अदालत को कायम करो। व अकीमु वजूहकुम इंद कुल्ल मस्जिद, और अपने वजह को, अपनी डायरेक्शन को कायम करो हर मस्जिद में के वक्त। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, और पूरे इखलास के साथ उसी को पुकारो। कमा बदअकुम तऊदून, के जैसा कि तुम्हारी इब्तिदा की गई है इसी तरीके से तुमको लौटाया जाएगा। अच्छा, ये बयानात आगे चल रहे हैं, ठीक है, और इसका जो मेन जिस्ट है वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी, और आप आगे देख सकते हैं कि जो हिदायत और हैं इन्हें, जैसे खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिदिन, ये वकुलू वशरबू वला तुसरिफू,
یہ تمام کی تمام چیزیں بھی یا بنی آدم میں آ رہی ہیں. یعنی یہ سورۃ الاعراف کی جو آیتیں ہیں یہ ہمیں ایک مکمل دستور العمل دے رہی ہیں انسانیت کو زمین پر زندگی گزارنے کے لیے من جانب خدا. تو یہ وہ ایڈوائس نہیں ہے جس کو آپ لائٹلی لیں یا جس کو آپ اگنور کر دیں یا جس کی طرف توجہ نہ کریں. تو اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے. یہ کافی آیتیں ٹھیک یا بنی آدم کر کے. تو ان میں سے جو بنیادی نچوڑ تھا، جو اہم ترین ایک پوائنٹ تھا، لباس والا، لباس تقوی، فحش والا پوائنٹ، آباء و اجداد کی اندھی پیروی اور خدا کی طرف وہ سب کچھ ایٹریبیوٹ کر دینا جس کا بندے کو خود ہی پتہ نہ ہو، خود دلیل نہ ہو. تو یہ سب باتیں ہم نے بیان کی اور انشاءاللہ تو میں اب حضرت آدم علیہ السلام والا ٹاپک اب یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ ویسے آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہے کہ ہم اگر قرآن کریم کو اس کے پورے مطلب جو کچھ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں اور تمام آیتوں کو ایک موضوع سے متعلق ملاحظہ کریں، انالائز کریں، تو بہت زیادہ بن جاتا ہے. جو ٹاپک ہے وہ بہت واسٹ ہو جاتا ہے. تو میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے گائیڈ لائنز مل جائیں، ان ڈیپتھ پراپر، آپ کے ڈاٹس کافی حد تک جوائن ہو جائیں، آپ ایک صحیح تصویر بنانے کے قابل ہو جائیں، اور پھر آپ اپنی مطالعے اور تحقیق کو اس کی مدد سے آگے بڑھائیں انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا حیدر بھائی، یہ جو سورہ اعراف ہے اس میں زیادہ تر جو دستور عمل دیا گیا وہ دنیا کے دستور عمل دیا گیا نا، دنیا کی زندگی گزارنے کے حوالے سے بات ہے. دنیا کی زندگی گزارنے کے دستور. ٹھیک ہے، بالکل. یعنی بات ہماری کیا تھی، ٹاپک جو ہم نے سورہ طٰہٰ سے شروع کیا تھا کہ جب انسان کو دنیا میں اتارا گیا ہے تو خدا نے کمپلیٹ انسٹرکشنز کے ساتھ اتارا انسان کو یہاں، اور وہ انسٹرکشنز کہاں کہاں موجود ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. فرسٹ ڈے سے آ رہی ہے جب وہ ان کو شیطان آدم کو وہاں سے نکالا گیا اور جس وجہ سے نکالا گیا، تو بالکل شروع سے، بالکل رائٹ فرام دا بگننگ. ٹھیک. اور کوئی بات تو نہیں؟ سر یہ میرا تھوڑا سا سوال اس سلسلے میں تھا کہ جو ہم نے ابھی اوپر بات کی کہ شیطان کو خدا سرپرست بنا رہا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، تو سر کیا کسی موڑ پر، کسی پوائنٹ پر یہ ممکن ہے جب ہم توبہ کی بھی بات کرتے ہیں، واپس پلٹنے کی بات کرتے ہیں، کہ اس طرح کا بھی سلسلہ ہو سکے، لیکن جب شیطان مکمل سرپرست بن چکا تو اس چیز کا چانس تو پھر زیرو ہو جاتا ہے ظاہر ہے. ہاں، مکمل بنا یا نہیں بنا یہی اصل ہے کہ یعنی اگر شیطان کی مکمل ولایت میں کوئی چلا گیا نعوذ باللہ، تو وہ تو پھر قلب پہ مہر لگ گئی. اور یہ جملے تو ہیں، روایات میں بھی موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ہے یا نہیں؟ جی جی وعلی ابصارہم. تو پھر وہاں کیا بچت ہوگی پھر؟ اللہ کی طرف سے کچھ توفیق ہو جائے تو ہاں، وہ بظاہر بہت مشکل ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے نا کہ جہاں منافقین کا ذکر ہے، ان کو کیا کہا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ہے یا نہیں آیت؟ جی جی جی. اور یعنی کہ سمن بکمن عمیون کا مطلب یہی ہے کہ انسان تین طریقوں سے ہی پلٹ سکتا ہے، یا آہٹ اور سنگن لے، یا چیخ چلا کر پکار کر کسی کو بلائے، یا آنکھوں سے رستہ تلاش کرے واپسی کا.
جب تینوں کی تینوں چیزیں ہی فیکلٹیز ضائع ہو گئی ہیں تو فہم لا یرجعون ہے نا پھر. جی ہے یا نہیں؟ ہاں پلٹنا مشکل ہو گیا، ختم ہو گیا. جی تو یہ والے بیانات بھی ہیں. جی اور اس میں جو سورہ یونس کی آیت میں ہے وہاں پر لا یعقلون بھی ہے، یعنی لا یؤمنون بھی ہے اور لا یعقلون بھی ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، خدا کن لوگوں پر نجاست کو ڈال دیتا ہے لا یعقلون، جو عقل کی راہ کو طے نہیں کرتے. اور جہاں لا یومنون آ رہا ہے، جہاں جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے کیا امپلیکیشنز آ رہی ہے؟ وہاں بھی یہ ہے کہ ان پر نجاست آ جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ان کو خدا شیاطین کو ان کا ولی بنا دیتا ہے. وہ ولایت شیطان اور طاغوت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ولایت خدا اور پیغمبر میں. جی ٹھیک. ٹھیک. آپ نے کہا تھا کہ وہ ہمارے جو اس کے اوپر کچھ ارے کمنٹس بس کریں میں گے. ایسا ادھر ادھر مختلف چیزوں میں ایسا پھنسا ہوا ہوں کہ اس کو لے کے بیٹھتا ہوں اور وہ ادھر ادھر رہ جاتا ہے. لیکن میں انشاءاللہ عنقریب جلد سے جلد اس کو وہ بھیجتا ہوں آپ کی طرف. کیا چیز سر؟ سوری، السلام علیکم. نہیں، وہ جو اس کی بات اسائنمنٹس وغیرہ تھے، میں نے کہا تھا کہ جو اسائنمنٹس دوستوں نے بھیجے ہیں میں اس پر اپنے ریویوز اور کمنٹس کر کے نا میں اس کو گروپ میں ڈالتا رہوں گا. تو وہ ذرا اس میں میری کوتاہی ہو رہی ہے. ٹھیک، فی امان اللہ. خدا تو حافظ. یہ ہمارا چیپٹر یہاں پر یہ بنی آدم والا ختم ہو گیا. حضرت آدم والا. حضرت آدم والا. جی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ. چلو خدا حافظ. ٹھیک. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ